پروین نے ثالث کی طرف دیکھا اور ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شمائل اور حارث کمرے سے باہر دوڑتے ہوئے نکلے۔ باہر آتے ہی دونوں کی نظر سب سے پہلے کوئنی پر پڑی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور لپک کر کوئنی کی ٹانگ سے چمٹ گئے۔ شمائل کی ننھی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کہاں تھیں؟ کیا آپ ہمیں نہیں چاہتیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بچی کی کانپتی آواز میں وہ سارا خوف اور تنہائی چھپی ہوئی تھی جو اس نے پچھلے 2 دنوں میں جھیلا تھا۔ ایسے جان لیوا واقعات سے گزرنے کے بعد جب کوئنی گھر واپس آئی اور روئس اور جان کو دیکھا تو اسے ایک اپنائیت کا احساس ہوا تھا، جیسے اس نے آخرکار کسی محفوظ پناہگاہ میں قدم رکھا ہو۔ لیکن جب اس نے شمائل کو دیکھا جس کی وہ بچپن سے ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی آئی تھی تو اچانک اس کے دل میں ایک ناقابل بیان خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگر وہ واقعی مر جاتی تو وہ شمائل کو پھر کبھی نہ دیکھ پاتی، نہ اس کی ہنسی سن پاتی، نہ اس کے روٹھنے منانے کے وہ ننھے ننھے انداز دوبارہ دیکھ پاتی۔ کوئنی نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی فوراً سرخ ہو گئیں۔ پریشان نہ ہو، میں تمہیں دوبارہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ کے ساتھ ایک گہرا عزم بھی تھا، جیسے وہ یہ وعدہ خود سے بھی دہرا رہی ہو۔ شمائل نے سر ہلایا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، جیسے اگر وہ چھوڑ دے گی تو کوئنی پھر کہیں غائب ہو جائے گی۔ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، کوئنی نے آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حارث اور کوئنی کا رشتہ شمائل جتنا گہرا نہیں تھا، لیکن پچھلے 2 دنوں میں اکٹھے رہنے کے بعد وہ چھوٹا لڑکا بھی کوئنی کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک احتیاط سے کوئنی کو ناپا، ایک ایک جگہ نظریں دوڑا کر جیسے تصدیق کر رہا ہو کہ کہیں انہیں چوٹ تو نہیں لگی، اور صرف تب ہی سر ہلایا جب اس نے دیکھا کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی تھوڑا سا خوف اور تھوڑی سی تسلی جھلک رہی تھی۔ جب پروین نے دونوں بچوں کو دیکھا تو اس نے ایک پل کو اطمینان سے سانس لیا، پھر اچانک چونک کر الجھن میں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زینڈر کہاں ہے؟ اس کے دل میں بلا وجہ سا کھٹکا اٹھا، جیسے کوئی بہت اہم چیز نظر سے اوجھل ہو گئی ہو۔ اس نے کہا کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ سو رہا ہے، شمائل نے معصومیت سے جواب دیا۔ شمائل نے زیادہ نہیں سوچا، بس نارمل سی آواز میں بتایا، زینڈر پچھلے کچھ دنوں سے بہت سو رہا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ایک سادہ سے جملے نے بڑے لوگوں کے دلوں میں کیسا طوفان اٹھا دیا ہے۔ حارث کو واقعی تشویش ہوئی، اس کی پیشانی ہلکی سی شکنوں سے بھر گئی۔ ممی، آپ جا کر انہیں دیکھیں، اس نے مؤدبانہ انداز میں آپ کہتے ہوئے کہا۔ کیا وہ پھر سے بیمار ہو گئے ہیں؟ پچھلی بار جب زینڈر کو وہ 20-15 کا انجیکشن لگنے کے بعد غشی طاری ہوئی تھی تو حارث کو احساس ہو گیا تھا کہ زینڈر کی صحت کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگرچہ وہ پوری کہانی نہیں جانتا تھا، پھر بھی اپنے اندازے فکر کے مطابق وہ ان کی صحت کے بارے میں دل ہی دل میں بہت فکر مند رہتا تھا۔ حالانکہ وہ اور زینڈر حریف تھے اور دونوں ہی شمائل کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، مگر حارث نے کبھی بھی اس معاملے پر زینڈر سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ بچوں والی ضد تھی مگر دشمنی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اسے اپنا ساتھی بھی سمجھتا تھا۔ حارث کی سنجیدہ باتیں سن کر پروین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور تیز قدموں کے ساتھ اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ اس نے زینڈر کا دروازہ کھولا تو بستر پر ایک چھوٹا سا ڈھیر سا دکھائی دیا، جیسے کوئی کمبل میں لپٹا ہوا ہو۔ وہ چل کر قریب گئی اور ہلکی سی کھانسی کی آواز نرم رکھی تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ زینڈر، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ زینڈر باقی دونوں بچوں سے مختلف تھا۔ زینڈر نرم دل اور حساس مزاج کا تھا۔ وہ لڑکا ہونے کے باوجود بہت جلد رنجیدہ ہو جاتا تھا، اس لیے جب بھی پروین اس کے قریب جاتی تو وہ پہلے سے اسے باخبر کر دیتی تھی تاکہ بچہ گھبرا نہ جائے۔ تاہم اس بار زینڈر نے معمول کے مطابق اٹھ کر بیٹھنے کے بجائے
کمبل کے اندر سے کوئی حرکت ہی نہ کی، وہ وہیں لیٹا رہا جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہیں۔ پروین کا دل زور سے دھڑکا، پھر ڈوب سا گیا۔ کیا واقعی زینڈر بہت زیادہ بیمار تھا؟ کیا وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ جلدی سے بستر کے پاس گئے، بے چینی سے کمبل اٹھایا، تاہم اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ بستر پر کوئی نہیں ہے۔ کمبل اندر سے بالکل خالی تھا، زینڈر تو یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ پروین ہکا بکا رہ گئی۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ سن ہو گیا، جیسے الفاظ بھی زبان پر آ کر جم گئے ہوں۔ یوں پھر اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ دل پہلے ہی گھبرا چکا تھا، اس لیے وہ چونک کر پیچھے پلٹی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ٹرومین کی مانوس مگر سرد لہجہ لیے آواز آئی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے زینڈر کی پرورش کیوں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پچھلے 5 برسوں میں زینڈر اور میرے درمیان تعلق صرف ایک اداکاری تھا؟ پروین، وحشی اور پراسرار تنظیم میرے سب سے بڑے ترک کے پتے نہیں تھے، میرا سب سے بڑا چھپا ہوا پتا زینڈر ہے۔ پروین نے اچانک اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ دل چاہا وہ اسی لمحے فون کو دیوار پر دے مارے۔ زینڈر مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اتنے لمبے عرصے تک بچے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پروین زینڈر کے کردار کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اگرچہ وہ اناڑی نظر آتا تھا، اتنی سیدھی الٹی سیدھی لڑنے مرنے کی باتیں کر لیتا تھا، لیکن در حقیقت وہ بہت رحم دل تھا، ورنہ وہ ان تمام چھوٹے جانوروں کو بچانے کی کوشش ہرگز نہ کرتا جنہیں وہ راہ میں دیکھتا۔ زینڈر کے دل میں ان کے اور سالس کے لیے سچے جذبات تھے، خالص محبت اور لگاؤ تھا۔ ٹرومین ہلکا سا ہنسا، آواز میں شفاف نرمی گھلی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ہمیشہ سے محبت کرنے والا بچہ رہا ہے۔ ان تمام سالوں میں میں نے اسے بے حس نہیں بنایا۔ تو کیا ہوگا جب وہ سنے گا کہ وہ صرف 2016 ہی ان کے والد کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟ کیا؟ پروین کو اچانک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے دل پر برف رکھ دی ہو۔ وہ فوراً پلٹی اور کوئنی کے بیڈ روم کی طرف تقریباً دوڑتی ہوئی گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے تیزی سے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ 2016 والا ڈبہ خالی پڑا ہے، اس کے اندر موجود 2016 غائب ہو چکا ہے۔ کوئنی اور شمائل اور حارث کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے پروین کو گھبراہٹ میں زینڈر کے کمرے سے نکل کر کوئنی کے بیڈ روم کی طرف دوڑتے دیکھا تو وہ فوراً اس کے پیچھے گئے اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کوئنی نے فوراً محسوس کیا کہ وہ جھوٹا فریج جس میں V16 چھپا رکھا جاتا تھا اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اچانک کسی بات کا احساس ہوا تو وہ تیوری چڑھا کر بے ساختہ پوچھنے لگی، دوسرا V16 کہاں ہے؟ اپنے پاس موجود دونوں V16 کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئنی نے انہیں وہیں رکھا تھا۔ ہر چیز اس کے ذہن میں گن کر ترتیب سے تھی۔ آخر کار پروین نے یہ سارا انتظام کیا تھا۔ ایک V16 اس نے خود لے لیا تھا اور دوسرا چھوڑ دیا تھا، لیکن جو V16 چھوڑا گیا تھا وہ اب غائب تھا۔ کوئنی کو اچانک کچھ یاد آیا، وہ فوراً چلائی، ہمارے اندر کوئی چور ہے! جان، دیکھو آج میرے بیڈ روم میں کون کون داخل ہوا تھا۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں، پروین نے اپنا بازو آگے بڑھا کر کوئنی کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کا ایک واضح لمحہ جھلکا اور انہوں نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا، یہ زینڈر ہے۔ کوئنی حیران رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے کانوں پر یقین نہ آنے والی بات ڈال دی ہو۔ زینڈر؟ پروین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ پروین اندر ہی اندر ندامت سے بھر گئی تھی۔ جب سے زینڈر ان کے پاس واپس آیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بچہ پیدائش سے ہی اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہا اور اس کے نتیجے میں بہت حساس اور نازک دل کا ہو گیا ہے، وہ ان کے سامنے ٹرومین کا زیادہ ذکر کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ جبکہ زینڈر کی پرورش ٹرومین کی آنکھوں کے سامنے اس کی دیکھ بھال اور اس کی سوچ کے سائے میں ہوئی تھی، اس کی ذہنیت اور اخلاقی معیار کا ایک بڑا حصہ گمراہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ دل کا اچھا تھا، مگر ناگزیر تھا کہ وہ ٹرومین کے زیر اثر کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوا ہوگا۔ تاہم نہ تو پروین اور نہ ہی سالس نے اس بارے میں کچھ کرنے میں جلدی کی۔ آخرکار یہ ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کی اتنی جلدی اصلاح کی جا سکے۔ انہیں زینڈر کے ساتھ زیادہ صبر، نرمی اور وقت سے کام لینا تھا۔ انہیں بار بار یہ احساس دلانا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد سالس نے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر پراسرار تنظیم کی خفیہ تفتیش کے لیے
فرار اختیار کر لیا تھا، جبکہ پروین ٹرومین اور باربن کا سامنا کرنے میں مصروف تھی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو زینڈر کی واپسی کے بعد سے انہوں نے اور ثالث نے والدین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے بالکل بھی پوری نہیں کی تھی۔ V16 حاصل کرنے کی خاطر اور ان کی جان بچانے کی خاطر انہوں نے اس سب سے اہم چیز کو نظر انداز کر دیا تھا جو انہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اسے پیار سے سنبھالنا، اس کے اعتماد کو سہارا دینا۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو گئیں، پلکوں پر نمی اتر آئی۔ اسی لمحے فون سے دوبارہ ٹرومین کی آواز آئی، اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی گھلی ہوئی تھی۔ پروین، کیا تم جیت گئیں؟ جیت گئیں؟ پروین نے ایک مفصل منصوبہ بنایا تھا، باربن کی کو شکست دی تھی اور اسپیسی کو پکڑ لیا تھا، لیکن آخر میں وہ اب بھی ٹرومین کے دھوکے میں آ گئی۔ انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹرومین زینڈر کو اس طرح استعمال کرے گا۔ اس نے ایک لمبا بھاری سانس لیا جس میں تھکن اور پشیمانی دونوں شامل تھی۔ ٹرومین کی آواز اچانک تیز ہو گئی جب اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ V16 کوئنی کو مت دینا، پھر بھی تم نے دے دیا۔ اب جبکہ صرف ایک V16 باقی ہے، تم کیا کرنے والی ہو؟ وہ کیا کرنے والی تھی؟ پروین نے اپنی اونٹیاں دوبارہ سختی سے بھینچ لیں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ٹرومین نے پہلے ہی V16 حاصل کر لیا تھا۔ در حقیقت زینڈر بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چاہتا تو انہیں فون کے بغیر، کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی V16 کا انجیکشن لگا سکتا تھا۔ ٹرومین کو صرف V16 نہیں، کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم چاہیے اور صرف تم۔ اب وہی کرو جو میں کہتا ہوں میری چھوٹی خادمہ، تم بہت جلد ہم سے ملنے آ رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سن کر زینڈر بھی بہت خوش ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پس منظر میں زینڈر کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، ممی مت آئیں، ڈیڈی مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن وہ ابھی آدھی بات ہی کر پایا تھا کہ پروین نے اس کا منہ دبا لیا۔ پروین نے جلدی سے کہا، سانس جیسے رکا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، میں وہ سب کروں گی جو آپ کہیں گے۔ ابھی تمہارے گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی؟ پروین تیزی سے مڑی اور تقریباً دوڑتی ہوئی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہم قدم چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پروین کچھ کہہ پاتی، فون کے اس پار سے ٹرومین ہنسا اور بولا، میں یقینی طور پر تمہیں V16 نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نہیں چاہتی کہ زینڈر کو کچھ ہو تو مجھے امید ہے کہ تم کسی کو بھی اپنے ساتھ لانے سے گریز کرو گی۔ کوئی بھی نہیں، کیا تم سمجھی؟ یہ سن کر پروین رک گئی اور اپنے پیچھے آنے والے ثالث پر نظر ڈالی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میرے پیچھے مت آنا، مجھے اکیلے جانا ہے، تم میں سے کوئی بھی میرا پیچھا نہ کرے۔ وہ ایسے وقت میں زینڈر کی جان کو ذرا سا بھی خطرے میں ڈالنے کا جوخم نہیں لے سکتی تھی۔ علاوہ ازیں وہ بلیک کیٹ تھی۔ شاید اس دنیا میں واقعی کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر فرار کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ ٹرومین کے ہتھے بھی چڑھ جاتی تب بھی وہ جان لیوا خطرے میں نہیں ہوگی۔ کم از کم اپنے لیے وہ یہ سمجھتی تھی، البتہ بچے کے لیے نہیں۔ ثالث نے کچھ لمحے کے لیے اس عورت کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، اس کی فرمانبردار اور پرکشش بادامی آنکھیں جو عام حالات میں دلکش اور شرمیلی سی لگنی چاہیے تھیں، اس لمحے عزم اور حوصلے سے بھری ہوئی تھی۔ ثالث جانتا تھا کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا وہ کوئی نازک کلی نہیں تھی جو صرف مردوں کے سہارے پر زندہ رہ سکے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ اس کے فیصلے کا احترام کرتا ہے، چاہے دل میں طوفان اٹھ رہا ہو۔ پروین نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آخرکار نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، میں زینڈر کو بحفاظت واپس لے آؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد پروین نے اپنے دل کو پختہ کیا اور مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ثالث اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے اور اس نے بہت آہستگی سے سرگوشی کی جو شاید صرف خود کو ہی سنائی دی، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ پروین کو جاتے دیکھ کر شمائل اور حارث کو آخر محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔
خاص طور پر حارث جو اپنی عمر سے زیادہ تیز اور سمجھدار تھا۔ اس نے سیدھا سالس کی طرف دیکھا اور بے چین آواز میں پوچھا، ڈیڈی کیا ہوا ہے؟ کیا زینڈر خطرے میں ہے؟ ممی کہاں جا رہی ہیں؟ سالس نیچے جھکا اور ایک بازو سے دونوں بچوں کو تھام لیا، انہیں اپنے قریب کر کے جیسے انہیں اپنی آغوش میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی آواز مضبوط اور پراعتماد تھی جب اس نے کہا، سب ٹھیک ہے، ممی زینڈر کو لینے جا رہی ہیں اور انہیں گھر واپس لائیں گی۔ گھبراہٹ میں مبتلا شمائل اور حارث یہ سن کر آخرکار کچھ حد تک پرسکون ہو گئے، اگرچہ ان کے دل ابھی بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے، مگر انہیں سالس کی بات پر بھروسہ تھا۔ کوئنی نے سالس کی طرف دیکھا، آپ آپ کیا واقعی ان کے پیچھے نہیں جا رہے؟ اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش دونوں نقش تھیں۔ سالس نے سر ہلایا، مجھے پروین پر بھروسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں جنہیں مجھے دیکھنا ہے۔ کوئنی حیران رہ گئی، اسے معلوم تھا کہ سالس عام طور پر کسی صورت ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتا، اس لیے وہ سمجھ گئی کہ بظاہر خاموش رہ کر پس منظر میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہوگا۔ سالس اٹھا، اس نے اپنا سر جھکایا، میز سے اپنا سیل فون اور اٹھایا اور فوری طور پر ایک کال ملائی۔ ان کی آواز سرد اور حکم دینے والی ہو گئی، امپیریل لیگ کے اندر پراسرار تنظیم سے متعلق ہر چیز کی تفتیش کرو اور پھر ان سب کو صاف کر دو۔ ان کی آواز میں ہلکا سا غصہ اور بے رحمی کی جھلک تھی۔ جب اس نے مزید کہا، ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑنا۔ ٹرومین اتنا طاقتور کیوں تھا؟ کیونکہ وہ امپیریل لیگ پر انحصار کر رہا تھا۔ اگر امپیریل لیگ پراسرار تنظیم کے تمام اراکین کی شناخت معلوم کر کے ان کے ہر راستے کا سراغ لگا لے تو ان کی آمدنی کے تمام ذرائع کاٹ دے تو ٹرومین جو افرادی قوت اور پیسے دونوں سے محروم ہو جاتا۔ پروین کے لیے مزید کوئی حقیقی خطرہ نہیں رہتا۔ پروین کے لیے ٹرومین کا آمنے سامنے مقابلہ کرنا بلا شبہ خطرناک تھا۔ سالس کیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ سکتا اور کچھ نہ کرتا؟ وہ خود بھی اپنی جگہ سے خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مل کر ٹرومین کو شکست دیں گے اور پروین کے لیے تمام رکاوٹیں دور کر دیں گے۔ جب پروین ولا کے دروازے سے باہر نکلی تو انہیں یقیناً ایک کار باہر کھڑی نظر آئی، بالکل ویسے ہی جیسے ٹرومین نے کہا تھا، جیسے وہ پہلے سے ہر قدم پر نظر رکھ رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کے بعد ٹرومین نے پروین کو حکم دیا، اپنا سیل فون باہر پھینک دو اور اس سیل فون سے مجھے کال کرو جو میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ پروین نے اپنا سر موڑ کر دیکھا تو سامنے کی نشست پر ایک پرانے طرز کا فون پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی قدیم قسم کا سیل فون تھا جو شاید صرف کال کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ اس سے پیغامات بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے کھڑکی تھوڑی سی نیچے کی اور اپنا سیل فون باہر پھینک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹرومین کے سامنے ضد دکھانا اس وقت زینڈر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ قدیم سیل فون بجنا شروع ہو گیا۔ جب اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے ٹرومین کی آواز آئی، 28 ویل اسٹریٹ جاؤ۔ پروین نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور 28 ویل اسٹریٹ کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر اس کے دل میں صرف ایک ہی نام گونجتا رہا، زینڈر، زینڈر۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، سیل فون دوبارہ بجا۔ جب اس نے اٹھایا تو اس بار ٹرومین کی آواز میں مسکراہٹ نمایاں تھی، میری چھوٹی خادمہ واقعی فرمانبردار ہے، بہت اچھی۔ کیا تمہیں نمبر 848 کی بس نظر آ رہی ہے؟ اس میں سوار ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی، نمبر 848 کی بس ان کے سامنے بس سٹاپ پر آن رکی۔ پروین نے سڑک پر لگے نگرانی والے کیمروں پر ایک نظر ڈالی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ہر زاویے سے دیکھی جا رہی ہے، اور پھر فوراً بس میں سوار ہو گئی۔ فون کال پر خاموشی چھا گئی، لیکن لائن کٹی نہیں تھی۔ دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے وہی طنزیہ لہجہ ابھرا، چھوٹی خادمہ، میں نے آخرکار تمہیں فرمانبردار بنا ہی لیا، ہا 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 ہا۔ واقعی زینڈر میرا اچھا بیٹا ہے، اس نے تمہیں اتنا فرمانبردار بنا دیا۔ پروین بس میں نہایت سکون سے بیٹھی رہی، چہرے پر خاموشی مگر دل میں طوفان۔ کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے زینڈر سے بات کرنے دیں گے؟ وہ جانتی تھی کہ ٹرومین کو ان کی نرمی اور فرمانبرداری پسند ہے،
اس لیے ان کا لہجہ بہت نرم دباؤ سے خالی اور محتاط تھا۔ واقعی اس رویے نے ٹرومین کو خوش کر دیا۔ وہ مسکرایا، ضرور۔ پھر کچھ لمحوں بعد پروین نے دوسری طرف سے دبی ہوئی سسکیوں کی آواز سنی۔ زینڈر کی خاموشی فون پر بھر گئی۔ وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے، کیا کہے، کیسے بولے۔ پروین کا دل ذرا سا دھڑک گیا۔ اس نے آہستہ اور بہت نرمی سے پکارا، زینڈر۔ اس کے الفاظ نے جیسے زینڈر کے ضبط کو توڑ دیا۔ وہ اور بھی زیادہ سسکیاں لینے لگا اور روتے ہوئے بولے، ممی میں معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے جلدی سے انہیں تسلی دی، آواز میں سکون بھرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں۔ یہ میں ہوں جس نے آپ کو مایوس کیا۔ میں نے آپ کو جنم دیا لیکن آپ کے وجود سے بھی واقف نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اتنے سال جہنم میں رہنے دیا۔ زینڈر، آپ وہ بچے ہیں جس کے لیے مجھے اپنا آپ سب سے زیادہ قصوروار محسوس ہوتا ہے۔ زینڈر یقیناً صدمے، غصے اور ندامت کے ملے جلے احساس میں گرا ہوا تھا۔ وہ بچہ بہت رحم دل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بے وقوفی نے اس کی ماں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور یہی احساس اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ زینڈر نے کہا، ممی میری فکر نہ کریں، ڈیڈی مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت اچھے رہے ہیں۔ ان تمام سالوں میں اگرچہ زینڈر تہہ خانے میں رہا تھا لیکن یہ واضح تھا کہ جس طرح سے زینڈر نے رت کو جواب دینے کی ہمت کی تھی، اس سے لگتا تھا کہ پراسرار تنظیم میں ان کی حیثیت اب بھی بہت بلند تھی۔ کم از کم ٹرو مین نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، یا کم از کم زینڈر یہی سمجھتا تھا۔ جب زینڈر یہ کہہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ پروین کچھ اور جواب دے پاتی، ٹرو مین کی تیز زہریلے طنز سے بھری آواز ایک شیطانی اشارے کے ساتھ بولی، ایسا ضروری نہیں ہے میرے اچھے بیٹے، میں نے تمہیں پہلے اچھا برتاؤ صرف اس لیے کیا تھا کہ تم میرے لیے جن سرم لاؤ۔ اب V16 میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہاری ممی میری بات نہیں مانتی تو میں ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یقیناً تمہیں مارنا ناممکن ہے، زیادہ سے زیادہ میں تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر تم 3 دن تک نہیں کھاؤ گے تو یہ اچھا ہوگا، ہے نا؟ پروین کی آواز اچانک سخت ہو گئی، جیسے فولاد میں ڈھل گئی ہو۔ ٹرو مین، اگر تم نے میرے بیٹے کے سر کے ایک بال کو بھی ہاتھ لگانے کی ہمت کی تو میں تمہاری ایسی موت بنا دوں گی کہ تم خود بھی یاد نہیں رکھ سکو گے کہ تم کون تھے۔ پروین شاذ و نادر ہی ایسے شفاق الفاظ کہتی تھی۔ وہ عام طور پر بہت کم گو تھی، صابر اور برداشت کرنے والی تھی۔ وہ دوسروں کے معاملوں میں بہت زیادہ لاپرواہ اور بے نیاز سی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس لمحے وہ واقعی غصے میں تھی، ایک ماں کی طرح جو اپنے بچے کے معاملے میں کسی حد کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تاہم ٹرو مین صرف اس کے غصے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، چھوٹی خادمہ، کیا تمہارے آقا سے بات کرتے ہوئے تمہارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے؟ پروین نے ہونٹ چبا لیے اور خود کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گہرا سانس لے کر آہستہ سے کہا، مہربانی۔ ہاں، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، ٹرو مین کھل کر ہنسا۔ تمہاری ماں زمرد ایک ضدی عورت تھی، پر اسرار تنظیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اتنے سالوں تک وہ صرف جال بچھا کر اور V16 کے اپنے ہاتھوں میں آنے کا آہستہ آہستہ ہی انتظار کر سکے۔ تمہاری ماں کے مقابلے میں تم واقعی بہتر ہو۔ تم نے اتنی بار ہار ماننے سے انکار کیا، پھر بھی آخر میں سر جھکا ہی دیا۔ چھوٹی خادمہ، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا تو تم نے شروع سے ہی یہ سب کیوں کیا؟ اگر تم نے شروع سے ہی پراسرار تنظیم اور میرے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا تو کیا اب زینڈر میرے پاس 2 سرم میں سے ایک نہ ہوتا؟ جہاں تک لسنر اور جو بھی ہیں وہ اس قابل نہیں تھے۔ پروین خاموش رہی اور بحث نہیں کی۔ زینڈر اس وقت ٹرو مین کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اسے ہر قدم بہت احتیاط سے رکھنا تھا۔ اس نے پوچھا، تم مجھے کہاں جانے کو کہتے ہو؟ تم کہاں ہو؟ اگر میں تمہیں ڈھونڈنے آئی ہوں تو تم یقیناً یہ دیکھنا چاہو گے کہ میں تمہارے سامنے جھک جاؤں، ہے نا؟ ہاں چھوٹی خادمہ، تم اپنے آقا کے خیالات کو سمجھنے میں پہلے ہی ماہر ہو۔ برا نہیں، ایسے ہی چلتی رہو، اس طرح تم میرا دماغ پڑتی رہو۔ پروین نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری آواز اب بھی بہتر نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں، جب ہم ملیں گے تو میں تمہیں سکھانے کی اجازت دوں گا۔
अब बस से उतर जाओ। परवीन चौंक गई। क्या? वो हैरान रह गई। उन्होंने भी अभी भी चलती हुई बस की तरफ देखा और हैरत से कहा, मैं अभी बस स्टॉप पर नहीं पहुंची। बस स्टॉप पर पहुंचने तक नहीं रुकती थी, ये तो सबको मालूम था। ट्रूमैन मुस्कुराया। क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन होने के नाते ये सब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं होना चाहिए, है ना? परवीन ने एक गहरा सांस लिया, दिल को मजबूत किया और अचानक खड़ी हो गई। उनके साथ एक लंबा आदमी बैठा था। जब इसने उन्हें खड़े होते हुए देखा तो वो थोड़ा हैरान हुआ। मुहज्जब हाथ में या मुहज्जब अंदाज में याद दिलाया, हम भी स्टॉप पर नहीं पहुंचे। परवीन ने इसे नजरअंदाज किया और खिड़की को पूरी तरह खोल दिया। अगले ही लम्हे इसने हाथ ऊपर किए और पूरे एतमाद के साथ अपना पूरा जिस्म खिड़की से बाहर फिसलने दिया। धड़म। उतरने के बाद फरमीन ने अपनी रफ्तार को कम करने के लिए लोट-पोट हुई। जिस्म थोड़ा सा लड़खड़ाया मगर फौरन सफाई से खड़ी हो गई और आसपास तेजी से देखा, जिससे बस में मौजूद हर कोई हैरत और अकीदत से इन्हें घूरने लगा। मार्शल आर्ट्स कितनी जबरदस्त है, कितनी मजबूत औरत है। अपने हुनर का ऐसा शानदार मुजाहिरा करने के बाद भी फरमीन के पास इन लोगों की तारीफ सुनने का वक्त नहीं था। वो सीधी फोन पर दी गई हिदायत के मुताबिक वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। करीब ही एक काली गाड़ी खड़ी थी, जैसे पहले से तैयार करके रखी हो। परवीन ने गाड़ी में छलांग लगाई और स्टार्ट किया। बस शुमाल मगरिब की तरफ गई थी, जबकि वो शुमाल मशरिक की तरफ मुड़ गई, ताकि पीछा करने वालों को मजीद उलझाया जा सके। ट्रूमैन दूसरों को उनका पीछा करने से रोक रहा था। जब वो बस में सवार हुई तो बेहतरीन तरीका ये था कि कोई अगले स्टॉप पर उनका इंतजार करे। ताहम किसने सोचा होगा कि ट्रूमैन परवीन को चलती बस से कूद जाने के लिए कहेगा। परवीन गाड़ी चला रही थी, लेकिन उनका फोन अभी लाइन पर था। ट्रूमैन मुस्कुराया, लहजे में पागलपन झलक रहा था। छोटी खादमा, तुम वाकई काबिल हो, मुझे बहुत सुकून मिला। हा 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 हा। परवीन ने दूर समंदर की तरफ देखा। इसने अपनी आंखें तंग की और अचानक अंदाजन कहा, तुम चाहते हो कि मैं जहाज पर सवार हो जाऊं? हाँ, ट्रूमैन हंसा। जब तक हम खुले समंदर में जाएंगे, किसी के लिए भी हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। किंग भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। बूढ़ा किंग मरने के काबिल है और मैं इसकी अब्दियत की तमाम उम्मीदों को कुचल दूंगा और उसे मरते हुए देखूंगा। ट्रूमैन की आवाज गुरूर, जुनून और इंतकाम से भरी हुई थी। परवीन ने अपनी बादामी आंखें तंग की और अपने होंठ चबा लिए। उसे मालूम था कि पानी में उतर जाना, ट्रूमैन के रहमो करम पर चले जाना। आधे घंटे बाद परवीन को समुद्री पानी की बू आने लगी। उसने बेबसी से साहिल को आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरों में वाजिया होते देखा। वो जानती थी कि अगर वो इस वक्त ट्रूमैन को नहीं ढूंढ पाई और वाकई उसके साथ जहाज पर खुले समंदर में चली गई तो वो मुकम्मल तौर पर ट्रूमैन के हाथ में होगी। वहां से वापस आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। परवीन दिल ही दिल में थोड़ी परेशान हो गई थी, अगरचे चेहरे पर इस परेशानी की कोई खास झलक न थी। इसी लम्हे फोन पर दरवाजा खुलने जैसे दस्तक की आवाज आई। शायद कोई ट्रूमैन के कमरे में दाखिल हुआ था। उस शख्स ने सरगोशी की, यंग मास्टर, बुरी खबर, हमारे जहाज को कुछ हो गया है। ट्रूमैन हैरान रह गया। क्या हुआ? उस शख्स ने परेशानी से कहा, हमारे जहाज को हिरासत में ले लिया गया है। ट्रूमैन ने गुस्से से दांत पीसे, तो कोई दूसरा ढूंढो। जब तक हम अच्छी अदायगी करोगे, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम थोड़ी देर में कोई दूसरा जहाज नहीं ढूंढ सकते। दूसरा फरीक हकला गया और आखिरकार बेबस आह भरी, यंग मास्टर, हमारे तमाम फंड्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मुझे अभी एहसास हुआ है कि हमारे तमाम बैंक अकाउंट्स लॉक कर दिए गए हैं। ये जरूर ये किंग है, इसने हमारे तमाम फंड्स काट दिए हैं। ट्रूमैन फौरन चिड़चिड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ और किसी चीज को जोर से लात मारी। उसने आहिस्ता से बुड़बुड़ाया और गाली दी, कचरा, तुम सब कचरा हो, कचरे का ढेर। जब परवीन ने सुना
نے یہ سنا تو اس نے آنکھیں جھکا لی، سوچ کے تار جڑنے لگے۔ اچانک پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا، ٹرومین، تمہارے پاس اب کوئی پیسہ نہیں ہے نا؟ میں تمہیں ایک انتخاب دے سکتی ہوں، زینڈر کو مجھے دے دو، میں تم سے بھی 16 نہیں چھینوں گی، میں خود زینڈر کو بچانے کا کوئی راستہ نکال لوں گی، اسے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بڑی رقم دے سکتی ہوں اور تمہیں اپنی باقی زندگی خوشی سے گزارنے دوں گی، امپیریل لیگ کی حمایت کے بغیر۔ ٹرومین بغیر سپاہیوں کے ایک جنرل کی طرح تھا جو جنگ کے میدان میں اکیلا رہ جائے۔ کھوئی ہوئی زمین کو دوبارہ حاصل کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ V16 پروین اب اسے نہیں چاہتی تھی کیونکہ ٹرومین یقیناً اتنا ہوشیار تھا کہ V16 ملتے ہی اس نے خود ہی کو انجیکشن لگا لیا ہوگا، ہے نا؟ ابھی نے فقط زینڈر چاہیے تھا، وہ زینڈر کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اگر خود V16 تیار نہیں کر سکتی تب بھی وہ زینڈر کی باقی ماندہ چھوٹی سی قیمتی زندگی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ بچے کو اتنا خوفزدہ، اتنا تنہا اور اتنا ٹوٹا ہوا نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ کم از کم اسے زینڈر کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ ہونا تھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ محبت سے گھرا ہوا ہے، اکیلا نہیں ہے۔ تاہم جب وہ بات ختم کر چکی تو ٹرومین اچانک طنزیہ انداز میں ہنسا۔ پروین، تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو۔ ہاں ہاں، میں تمہیں زینڈر نہیں دوں گا، اگر تم مجھے چاہتی ہو تو میرے پاس آؤ، میری باقی زندگی کے لیے میری خادمہ بن جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے حکم دیا، گاڑی کو جنوب کی طرف موڑو، ہم وہیں ملیں گے۔ پروین جانتی تھی کہ ٹرومین نے پہلے ہی تقریباً پاگل پن کی حد تک جا چکا ہے۔ یہ شخص سیدھا سادہ خطرناک جنونی تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے گاڑی کی سمت موڑ دی۔ سالس نے شہر بھر میں اپنے آدمیوں کو انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ راستے میں پہلے ہی کچھ بار گاڑیاں بدل چکی تھیں اور کئی بار سمتیں بھی تبدیل کر چکی تھیں۔ ٹرومین کی مسلسل بدلتی ہدایات پر اس نے ان لوگوں کو پہلے ہی بہت دور جھٹک دیا تھا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جلد ہی پروین ایک ویران سی فیکٹری میں پہنچ گئی جہاں سناٹا اور بوسیدہ دیواریں ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی روکی اور سامنے ایک جانی پہچانی شخصیت کو کھڑا دیکھا۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو عثمان ایک پریشان تاثر کے ساتھ اس کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پروین، کیا ہو رہا ہے پروین؟ ٹرومین نے کیوں کہا کہ اس نے زینڈر کو پکڑ لیا؟ اس نے تو مجھے آپ کے پاس لانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پروین نے اپنی بادامی آنکھوں سے انہیں گہرائی سے گھورا اور خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ عثمان کو فوراً محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے اور انہوں نے پریشانی سے کہا، پریشان نہ ہو، جو بھی ہو میں زینڈر کو بچاؤں گا، فکر نہ کریں۔ تاہم پروین ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ کی کھینچ سے خود کو آزاد کروایا۔ اس نے عثمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور لفظ بہ لفظ کہا، بہانے کی ضرورت نہیں۔ عثمان حیران رہ گئے، پروین آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نہیں سمجھا۔ ان کے باقی الفاظ ان کے حلق میں پھنس گئے اور بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اگلے ہی لمحے پروین نے بہت صاف اور دو ٹوک لہجے میں پکارا، ٹرومین! اس لمحے وقت گویا تھم سا گیا، فضا میں خاموشی کی ایسی دبیز تہ چھا گئی کہ خود ان کی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دینے لگی۔ عثمان نے صدمے سے ان کی طرف دیکھا اور چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ وہ انتہائی حیران اور بوکھلایا ہوا تھا، واضح طور پر توقع نہیں کر رہا تھا کہ پروین اس کے راز کو جان پائے گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور اپنی اینک اتار دی۔ عثمان ہمیشہ نسبتاً دبلا پتلا اور شائستہ مزاج کا نظر آتا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا، لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی ٹھنڈی ہوا میں نہا رہے ہوں، لیکن جب اس نے اپنی اینک اتاری تو اس کی پوری شخصیت جیسے بدل گئی۔ اس کے چہرے کے نقش سخت تیز اور خوفناک ہو گئے تھے، اس کے ہونٹوں پر بسی ہوئی نرم مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی مسکراہٹ نے لے لی جس میں صفاقی اور کھیل تماشے کا سا رنگ تھا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ
ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جس میں پاگل پن کی جھلک تھی، یہاں تک کہ اس کی آواز اور لہجہ بھی بدل گیا۔ ہا 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 ہا۔ اس نے اپنی ہنسی کو تھوڑا دبا کر سنبھالا۔ ہنسنے کے بعد اس نے دوبارہ اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی جھری ہوئی، چمکتی اور چالاکی والی ہو چکی تھی۔ چھوٹی خادمہ، تم واقعی ہوشیار ہو۔ اس کی آواز تیز تھی جیسے حلق میں دبی ہوئی ہو، اور عثمان کی جان بوجھ کر بنائی گئی جعلی آواز سے بالکل مختلف، ایک اصل خالص ٹرو مین جیسی۔ فرمین کو لگا جیسے اس کے دماغ اس کے سامنے کھڑا عثمان اچانک کوئی بالکل مختلف مزاج کا شخص بن گیا ہو۔ اس نے تیوری چڑھا کر پریشانی سے پوچھا، زینڈر کہاں ہے؟ عثمان نہیں، اب کہنا چاہیے تھا کہ ٹرو مین مسکرا رہا تھا، اپنے دو نوکیلے دانت دکھاتے ہوئے بولا، پہلے مجھے آقا کہو، بعد میں تمہیں اس سے ملوانے لے جاؤں گا۔ فرمین نے اسے سرد بے تاثر نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کے اندر جھانک رہی ہو۔ ٹرو مین کا چہرہ بدل گیا، لہجہ مزید تیز اور جھنجھلاہٹ بھرا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نہیں کہنے والی؟ ہاں 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 ہاں، تو پھر میں ابھی کال کرتا ہوں اور کسی کو کہتا ہوں کہ چھوٹے زینڈر کو مار دے، دیکھتے ہیں پھر تمہارا غرور کہاں جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ٹرو مین نے جیب سے ایک واکی ٹوکی نکالی۔ ابھی وہ بولنے ہی والا تھا کہ فرمین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ وہ ایک قدم تیزی سے آگے بڑھی اور بیچ میں ہی کاٹ کر بولی، میں کہوں گی یہ شخص واقعی پاگل تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا جنون ہے جو اس آدمی کے سر پر سوار تھا۔ فرمین نے پہلے بھی اس سے پیغامات کے ذریعے بات کرتے وقت مجبوری میں اسے آقا کہا تھا، لیکن اس وقت اس کا پلہ بھاری تھا۔ وہ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی تھی۔ اب یہ ایک اور ذلت تھی جسے انہیں زینڈر کے لیے مجبوراً قبول کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ لفظ زبان سے نکالنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، جیسے یہ لفظ اس کے غرور کی تضحیق ہو۔ اسی لمحے ٹرو مین اچانک ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ اپنے جسم پر پورا قابو نہیں رکھ پا رہا۔ اس نے جلدی سے اینک اتاری۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی اینک دوبارہ آنکھوں پر لگا لی اور اس کا روپ دوبارہ بدل گیا، گویا وہ لمحوں میں پھر عثمان بن گیا۔ ٹرو مین، حد سے تجاوز مت کرو، یہ کہہ کر اس نے اپنی اینک اتاری اور فوراً ٹرو مین بن گیا۔ چھٹ چھٹ چھٹ، تمہیں اتنی آسانی سے تکلیف ہوتی ہے؟ میں نہیں کروں گا۔ میں اتنے مزیدار کھلونے کو آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس نے دوبارہ اپنی اینک لگائی اور عثمان میں واپس بدل گیا۔ ٹرو مین، بس بہت ہو گیا، تمہیں 20-16 مل چکا ہے، بچے کو اسے واپس کر دو، اسے پریشان مت کرو۔ ٹرو مین نے جیسے اندر ہی اندر سے جواب دیا، تمہیں اس پر اتنی جلدی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہیں کروں گا، میں اتنے مزیدار کھلونے کو آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں 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 ہاں۔ ٹرو مین، حد پار مت کرو ورنہ میں اس جسم کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تم واقعی پاگل ہو، تم اس عورت کے لیے پاگل ہو گئے ہو۔ پروین صدمے سے اپنے سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے وہ میں اپنی اینک اتارتا اور اگلے ہی لمحے اسے پہنتا، اور اس کے لہجے اندازی گفتگو ہوتا کہ آنکھوں کا انداز بھی بدل جاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرو مین اس اینک کے اندر قید ہو اور اینک کا لگنا اترنا ہی دونوں شخصیتوں کے درمیان پل ہو۔ کچھ دیر بعد ہی اسے پوری طرح رد عمل ہوا۔ عثمان کو دوہری شخصیت تھی، ایک شخصیت عثمان کی تھی اور دوسری ٹرو مین کی۔ اس نے پہلے ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں سوچا، کبھی عثمان کا ہاتھ سے زیادہ نرم ہونا، کبھی کہیں اس کے رویے میں عجیب سی سختی، پھر معلومات کا اچانک اس کے پاس پہنچ جانا، اور محسوس کیا کہ عثمان اور ٹرو مین ایک ہی جسم میں بسنے والے دو مختلف لوگ تھے۔ لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو واقعی اندر دو لوگ تھے، کیونکہ ہر آزاد شخصیت ایک علیحدہ شخص ہوتی ہے۔ ٹرو مین جو بھی ہو، میں تمہیں اسے تکلیف نہیں دینے کی اجازت نہیں دوں گا، پروین نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹرو مین جو بھی ہو، میں تمہیں اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں دوں گی، پروین نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر سے فرمانبردار بناؤ، کہیں اندر سے ٹرو مین کی آواز ابھری، مجھے پہلے ان سے بات کرنے دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، مجھے ایک فرمانبردار خادمہ چاہیے، پھر میں سوچوں گا کہ زینڈر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ٹرو مین نے اپنی اینک لگائی اور دوبارہ عثمان بن گیا۔ یہ دیکھ کر کہ آخر کار اس نے بار بار بدلنا چھوڑ دیا ہے،
پروین نے عثمان کو صدمے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں؟ عثمان نے اینک پہن رکھی تھی اور اپنا ماتھا چھوا جیسے سر میں درد ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گہری شرمندگی کے ساتھ کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے ہمیشہ آپ سے جھوٹ بولا، لیکن آپ نے بھی دیکھا میں اسے قابو نہیں کر سکتا۔ پروین نے تیوری چڑھا لی، ان دونوں میں سے کون سی شخصیت اصلی ہے، آپ یا وہ؟ دوہری شخصیت رکھنے والے ہر شخص کی ایک بنیادی اور ایک ثانوی حیثیت شناخت ہوتی ہے، ایک اصل خودی، ایک اس کا سایہ۔ عثمان ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، پھر آہستگی سے بولے، میں ہوں۔ وہ ہکا بکا ہو کر آگے دیکھنے لگا، جیسے ماضی کا سارا درد اس کے چہرے پر لوٹ آیا ہو۔ تہہ خانے میں دوا کا انجیکشن لگنے کے بعد میں اندھیرے سے ڈرنے لگا۔ کہیں نہ کہیں اس ڈر کے بیچ وہ پیدا ہوا، وہ مجھ سے زیادہ بہادر تھا، مجھ سے زیادہ بے رحم تھا، اور اس زندگی میں چلنے کے فن میں مجھ سے زیادہ ماہر تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے بہن بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں دکھی ہوتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میرا تاریخ پہلو ہے، میرا سایہ، جو زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عثمان نے آہ بھری، یہ سب تفصیل سے بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے پروین، فی الحال ٹرومین کی بات فرمانبرداری سے سنیں، اس نے مجھ سے زیادہ اس جسم پر قابو رکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو مجھ سے براہ راست پوچھیں، میں آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گا، سب سچ سچ بتانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پروین نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، سب سے اہم سوال سے آغاز کیا، اس وقت 3 بچوں کو کیا ہوا تھا؟ ثالث کو حارث کے وجود کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ عثمان نے آہ بھری نگاہیں جھکا لی، میں نے۔ عثمان نے اپنی آنکھیں نیچے کی اور مٹھیاں بھینچ لیں جیسے وہ خود کو سزا دے رہا۔ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں پراسرار تنظیم سے نفرت کرتا ہوں، میں واقعی انہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچپن سے ہی مہدی یہ بچپن ہی سے میری خواہش رہی ہے۔ آپ کی والدہ اس وقت مجھے سے بہت مہربانی سے پیش آئی، میں مرنے والا تھا۔ یہ آپ کی والدہ تھی جنہوں نے مجھے بچایا تھا۔ پروین حیران رہ گئی، دل میں زمرد کی دھندلی یادیں پھر سے ابھری۔ عثمان نے پھر بات کی، ماضی کے دریچے کھولتے ہوئے، اگرچہ اس وقت میری 2 شخصیت تھی، لیکن V3 جن سیرم لینے کے بعد وہ عمل بہت واضح تھا۔ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح میں جانتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں۔ اس وقت آپ کی والدہ تہہ خانے میں آئی اور سب کو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس وقت بہت تقریباً پاگل ہو گئی تھی۔ انہوں نے پراسرار تنظیم پر انسانوں پر تجربات کرنے پر لعنت بھیجی۔ اس وقت بہت سے بچے موت کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے ان میں سے کچھ بچوں کا علاج کیا اور ان کی اپنی حد تک بہت اچھی دیکھ بھال بھی کی۔ آخر میں ہم 5 لوگ جو بچ گئے تھے وہی تھے جنہوں نے آپ کی والدہ کی مہربانی اور کوششوں سے دوبارہ حصہ پایا۔ تاہم میں ہی اس وقت وہاں موجود تھا۔ ٹرومین واقعی نہیں جانتا تھا اس میں صرف برائی تھی، اس کا واحد مقصد ہر حال میں زندہ رہنا تھا۔ بعد میں آپ کی والدہ نے پراسرار تنظیم کو دھوکہ دیا اور کہا کہ انہیں V16 تیار نہیں ہوا کہ وہ V16 تیار نہیں کر سکی۔ پراسرار تنظیم سے فرار ہونے کے بعد میرے والد اولڈ کنگ نے آپ کی والدہ کو دنیا بھر میں مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت زمرد کو پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ پراسرار تنظیم کا اصل سربراہ کنگ ہی ہے نا؟ اس لیے ملک واپس آنے کے بعد وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی براہ راست کنگ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے قطعی طور پر ایان کو چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف فرار ہو گئی جہاں وہ خود کو اور اپنی بیٹی کو چھپا سکیں۔ تاہم وہ آخر میں پھر بھی پکڑی گئیں۔ زمرد صرف کنگ یا یوں کہیں کہ ٹرومین کے ساتھ ایک معاہدہ کر سکی تھی۔ انہوں نے خود کو قتل کر لیا اور اس کے جنگل سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے یہ شرط چھوڑ گئی کہ صرف جب ان کی بیٹی 24 سال کی ہوگی تبھی وہ V16
کے سراغ دنیا کے سامنے آئیں گے۔ عثمان نے معافی مانگی اور آواز بھاری ہو گئی۔ عثمان جیلانی میری دوسری شناخت ہے۔ اس کے وقت میری والدہ نے دراصل پہلے جیلانیوں کے خاندان میں شادی کی تھی۔ بعد میں کنگ نے انہیں مجھ سے حاملہ کرتے ہونے پر مجبور کیا، لہٰذا اگرچہ میں کنگ کا بچہ ہوں لیکن میں واقعی جیلانی خاندان کا فرد ہوں۔ انہوں نے پروین کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں التجا اور سچائی دونوں ہی تھی۔ میں ٹرو مین نہیں بننا چاہتا، میں یل نام سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں صرف عثمان جیلانی بننا چاہتا ہوں، وہ شخص جسے آپ کی والدہ نے بچایا تھا۔ عثمان نے سر جھکایا جیسے اعتراف جرم کر رہا ہو۔ اس وقت کنگ نے ثالث کو آپ کے ساتھ ایک بچہ پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے گھر کے تمام نگرانی کے کیمرے بدل دیے اور بچے کے والد کے تمام سراغ دفن کر دیے تاکہ کوئی سچ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر انہوں نے آہ بھری جیسے پرانی تکلیف دوبارہ جاگ اٹھی ہو۔ جب میں آپ کو ڈھونڈنے آیا تو آپ اپنے پہلے بچے کو جنم دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ٹرومین نے اسے خفیہ طور پر باہر نکالنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ خود اس بچے کی پرورش کرے، اسے اپنے مطلب کے مطابق ڈھال لے، اور اس نے اسے جن سرم کا انجیکشن لگایا اور مستقبل میں آپ کو V16 کے سوراخ خود ڈھونڈنے پر مجبور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹرو مین کو صرف ایک بچہ چاہیے تھا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے دوسرے بچے کو جنم دیا۔ کاظم نے بچے کو پھینک دیا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کے پیچھے گیا اور مضافاتی علاقے میں پہنچا۔ وہ آخرکار آپ کا بیٹا تھا۔ میں اسے واقعی مرتا ہوا نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ثالث کو کال کی اور آواز بدلنے والے آلے کا استعمال کیا۔ پروین نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری اور دکھ دونوں تھے۔ حارث کو بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ عثمان ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر ان کے ہونٹ ہلکے سے ہلے۔ میں یقیناً اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھوں گا کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اگر وہ مر جائے گا تو آپ یقیناً غمگین ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ غمگین ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا، جیسے انہیں احساس ہو گیا ہو کہ انہوں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے الفاظ فرمین پر مزید دباؤ ڈالیں گے، اسے مزید الجھا دیں گے۔ اس نے اپنا سر موڑا اور دوسری طرف دیکھا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور تیزی سے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ کو کب احساس ہوا کہ میں ٹرو مین ہوں؟